جز معاشرے میں عورت کا کردار ہے۔ معاشرے کی تشکیل میں، معاشرے کی اچھائی میں عورت ایک بنیادی اکائی ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں نکاح کی ترغیب دی، وہیں میرے نبی نے فرمایا کہ تم نکاح کرتے ہو عورت کی کچھ خصلتوں کی وجہ سے، کچھ صفات کی وجہ سے، کچھ خوبیوں کی وجہ سے، لحسنها، لمالها، لحسبها، لدینها۔ تو فرمایا نہ تم حسن کو دیکھو، نہ مال کو دیکھو، نہ اس کی قوم کو دیکھو، بلکہ نکاح کرنے کے لیے تم عورت کا دین دیکھو۔ ایاکم والدین، تم دین دیکھو، اس لیے کہ یہ ایک عورت ایک خاندان کی پہلی اینٹ ہے، بنیادی اکائی ہے اور ابتدا ہے۔ اس سے آگے خاندان تشکیل پاتا ہے، اس سے آگے معاشرے پر اچھے یا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم نکاح کرو تو عورت کے اندر دینداری دیکھو، نہ مال دیکھو، نہ دولت دیکھو، نہ حسب دیکھو، نہ قبیلہ دیکھو، نہ خاندان دیکھو، دیکھنا ہے تو صرف دینداری دیکھو۔ اور اتنی تاکید کے ساتھ میرے نبی نے یہ حکم اس لیے دیا کہ جو معاشرہ، جو خاندان تشکیل پائے گا، اس کی اچھائی اور برائی اس عورت کی تربیت پر مرتب ہوتی ہے۔ وہ خاندان، وہ معاشرہ اچھا اگر بنتا ہے تو وہ عورت کے کردار سے، عورت کی تربیت سے، وہ اگر برا بنتا ہے تو اس میں بھی عورت کی تربیت کا دخل ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے نبی نے فرمایا ماں کی گود انسان کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، پہلی تعلیم کا، پہلی شعور کا پہلا مدرسہ، پہلا سکول بچے کا وہ ماں کی گود ہے۔ اس بچے کے اندر ماں کی تربیت کے آثار، ماں کی تربیت کے اسباب غیر شعوری طور پر اس بچے کے سفید دماغ کے کاغذ پر رقم ہوتے جاتے ہیں، اور پھر یہیں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو معاشرے کی اچھائی میں مرد سے زیادہ کردار عورت کا ہے، خاندان عورت بناتی ہے، بچوں کی تربیت عورت کرتی ہے، ہر لحاظ سے ایک بچے کے کردار، اس کی گفتار، اس کے اعمال، اس کے اخلاق پر اس کی ماں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا ایک فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ۔ دنیا کے اندر جتنے اسباب ہیں، جتنے سامان ہیں، جتنے فائدہ حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اور میں ان سب ذرائع میں سے سب سے بہترین متاع امرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک بیوی۔ یہ دنیا کے جتنے بھی ساز و سامان ہیں ان میں سب سے بہترین متاع میرے
اس لیے کہ یہی عورت معاشرے کی تشکیل، معاشرے کو پاتی ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جس عورت سے ہوا، پہلا نکاح، ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، رسالت نہیں ملی، جبریل امین نہیں آ رہے، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ رہی۔ میرے نبی کی عمر مبارک 25 سال ہے، نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ اس 25 سال میں میرے نبی نے نکاح کیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری شریف کے اندر ابتدائی احادیث میں سے باب کیفا بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتی ہیں، فرماتی کہ جب پہلی وحی نبی علیہ السلام پر آئی، وحی کا بوجھ ہوتا ہے، ثقل ہوتا ہے، میرے آقا کی حالت متغیر ہو، پسینہ سخت سردی میں آنا شروع ہو جاتا۔ یہ پہلی وحی تھی، اس کیفیت سے پہلے میرے نبی کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ گھر میں آئے، پریشانی کے عالم میں آئے، اور آ کر کہنے لگے زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ مجھے گمان یہ ہوتا ہے کہ میں ضائع ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ یہ میرے نبی کے کلمات ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کلمات سنے جواب، کلا واللہ لا یخزیک اللہ، اے میرے محبوب، اللہ کی قسم، واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ میرے نبی کو اس حالت میں یہ تسلی دینے والی، یہ حوصلہ دینے والی کون ہے؟ وہ ایک عورت ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معاشرے کی اصلاح میں عورت کا بنیادی کردار ہے، ماں کا بنیادی کردار ہے، کہ اس کے کردار سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ نیک و صالح ماں ہے، اللہ کا خوف رکھنے والی ماں ہے، نماز پڑھنے والی، پردہ کرنے والی ماں ہے، اس کے ہاں جو بچہ پرورش پائے گا وہ کبھی بھی غلط راستے کا شکار نہیں بنے گا، وہ سیدھے راستے پہ چلے گا۔ اس کے لاشعور میں وہ تربیت اس کی ماں نے نقش کر دی ہے، اب یہ قطعاً غلط راستے پر نہیں چل سکتا۔ ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، کابل کے مشہور بادشاہ گزرے ہیں، امیر عبد الرحمن، اور اس کا دادا امیر دوست محمد خان، افغانستان کا بادشاہ گزرا ہے، کسی دشمن نے حملہ کر دیا، افغانستان کی کابل کی سرحدات پر حملہ کر دیا اور اچانک کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سپہ سالار بنایا، لشکر دیا اور کہا کہ جاؤ، دشمن نے سرحد پر حملہ کیا ہے، اس کا جواب دو، اس کو روکو،
شکست دے کے آنا. یہ چلا جاتا ہے، جہاد شروع کر دیتا ہے. خبر آتی ہے بادشاہ تک، امیر دوست محمد خان تک خبر آتی ہے کہ تیرا بیٹا جنگ ہار گیا، اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا کابل کی طرف آ رہا ہے. دشمن کی فوجیں اس کے تعاقب میں. بادشاہ کے معتبر ذرائع کی جانب سے یہ خبر آئی. بادشاہ پریشان ہو گیا. پریشانی والی بات ہے، اپنے محل کے اندر، اپنے گھر کے اندر پھر رہا ہے بادشاہ، یہاں آتا ہے وہاں جاتا ہے. اس بادشاہ کی اہلیہ نے کہا حضور کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، کیا اضطراب ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ تیرا بیٹا شکست پا کر واپس بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور دشمن کی فوجیں اس کے تعاقب میں ہیں، کچھ ہی وقت کے بعد ہم تک پہنچ جائیں گے. بادشاہ کی اہلیہ نے بڑے مطمئن لہجے میں، بڑے پرسکون لہجے میں کہا بادشاہ سلامت، پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا آ جائے، یہ میں مانتی نہیں. بادشاہ نے کہا میری CID نے خبر دی ہے، میرے محکمے نے خبر پہنچائی ہے کہ ایسا ہو چکا. کہا تیرے محکمے غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میرا بیٹا شکست کھا نہیں سکتا. کچھ وقت گزرا، خبر آئی کہ بادشاہ کے بیٹے نے دشمن کو ناکو چلنے چبا دیے اور اپنے ملک کی سرحدات سے دور بھگا دیا اور فاتح بن کر وہ آ گیا، فتح کا جشن منانے لگا. جب جشن سے فارغ ہوئے تو امیر دوست محمد خان اہلیہ کے پاس گیا. کہا میری اطلاع مجھے دی تھی میرے معتبر ذرائع نے کہ بیٹا شکست کھا چکا ہے، تو نے نہیں مانا، کیا تیرے پاس بھی کوئی ایسا جاسوس ہے کہ جس نے تجھے خبر بتائی تھی؟ اس نے کہا میرے پاس جاسوس کوئی نہیں. کہا پھر اتنے یقین سے تم کس طرح کہہ رہی تھی اور میری بات کو جھٹلا رہی تھی کہ شکست نہیں ہوئی؟ اس نے کہا یہ میرا راز ہے، نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گی، یہ راز ہے میرا. ضد کی، اصرار کیا، بتا دیا. اور بتایا کیا؟ اس ماں نے یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تھا تب 9 مہینے تک میں نے حرام کو درکنارے کوئی مشتبہ چیز کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں تھا. حرام میں نے نہیں کھایا. جب یہ دنیا میں آ گیا، جتنا عرصہ اس نے دودھ پیا ہے میں نے حرام کیا مشتبہ چیز نہیں کھائی، اور جب بھی اس کو دودھ پلاتی تھی میں وضو کر کے دودھ پلاتی، چاہے وہ رات کا کوئی پہر ہو یا دن ہو، دودھ پلاتی تھی بچے کو، میں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، اللہ کا ذکر کر کے دودھ پلاتی تھی. مجھے اپنی اس تربیت پر، اس پرورش پر 100% یقین تھا کہ جس بچے کو میں نے یوں اپنی کوکھ میں پالا، جس بچے کو میں نے یوں اپنا دودھ پلایا، وہ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا. شہید ہو سکتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا. 20 واقعات تاریخ اسلام کے اندر مسلمان عورتوں کے بکھرے پڑے ہیں. معاشرہ تشکیل پاتا ہے، معاشرے کی صحت کا دار و مدار عورت کی تربیت پر ہے، عورت کے کردار پر ہے، عورت کے اطوار پر ہے.
وہ اگر گھر میں اپنے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت کرتی ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جتنے حوادث آ جائیں، گردش دوران مخالف بھی چل پڑے، لیکن ماں کی دی ہوئی تربیت وہ بچے سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں چھین سکتی، نہیں چھین سکتی۔ آج ہم نے اپنے انداز ہی بدل دیے، آج ہم نے اپنی عورت پر ہی توجہ دینا چھوڑ دی۔ آج وہ خاندان کی، معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اس کی تربیت تو ہم کرنے والے ہیں، مرد کرنے والے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں، ان کی تربیت کرنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں۔ اللہ نے یہ قوام مردوں کو عطا کیا عورتوں پر، لیکن ہم قوام ہونے کا فرض نبھاتے؟ قطعاً نہیں نبھاتے۔ ہم گھر کے اندر چھوٹی موٹی تلخی پر عورت کو، بیوی کو ڈانٹ دیتے ہیں، سالن اچھا نہیں ہے، نمک کم ہے یا تیز ہے، وقت پر نہیں ہے، تو اس کو ڈانٹ دیتے، ڈپٹ دیتے۔ لیکن گھر کے اندر ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی وقت پر نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں، ہم کبھی نہیں، اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ جب دین ہی عورت کی زندگی میں نہیں ہوگا تو وہ آگے اپنی اولاد کو کیا منتقل کرے گی؟ وہ اپنی اولاد کو کیا دے گی؟ میرے دوستو، تاریخ اسلام کی ان عظیم ماؤں کو دیکھیے کہ جن کے بدن سے محمد بن قاسم، محمود غزنوی، سلطان ٹیپو اور اس طرح کی عظیم شخصیات نے جنم لیا، ان عورتوں کے کردار کو پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھائیں۔ آج معاشرے کی بنیادی خرابی کس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے امور، جو ذمہ داری ہماری تھی، وہ عورتوں کے سپرد کر دی۔ بات تلخ ہے، بات کڑوی ہے، لیکن ہے سچ۔ وہ امور، وہ ذمہ داریاں جو مرد کی تھی، مرد نے ان ذمہ داریوں سے لا تعلق اختیار کیا۔ آج ہمارے جتنے کام ہو رہے ہیں وہ ہم نے عورتوں کے سپرد کر دیے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام دیکھیے، بڑے سے بڑا کام دیکھیے۔ انسانی زندگی کا ایک عظیم، ایک بڑا پہلو یہ شادیاں ہیں۔ آج شادی کے سارے انتظامات، شادی کے اندر کیا رسم ہونا ہے، کیا رواج ہونا ہے، کون سا لباس پہ، کبھی اس پر مرد توجہ نہیں دیتا، زنانیاں نے کام۔ تو پھر معاشرے میں بے حیائی نہیں ہوتی، پھر معاشرے کے اندر انارکی نہیں پھیلے گی، پھر معاشرے کے اندر ستم جنم نہیں لے گا، لازماً لے گا، کیونکہ یہی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ معاشرہ بناتی ہے یا بگاڑتی ہے۔ لباس کیسا ہونا چاہیے یہ مرد کی چوائس ہونی چاہیے، عورت کی نہیں، کیونکہ قرآن نے یہ حق مرد کو دیا ہے۔ کیسا فنکشن ہونا چاہیے یہ مرد کی چوائس ہے، عورت کی نہیں۔ آج یہ رسومات، قاتل رسومات کیوں معاشرے سے ختم نہیں ہو رہی ہیں؟ آئے دن کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو کام مردوں کا تھا وہ ہم نے عورتوں کے سپرد کیا۔ اور اس پر ایک حدیث بھی سنا دوں آپ کو، میرے نبی کا فرمان ہے، اذا جاء امورکم الی نسائکم، جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں ہوں، جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں ہوں، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَهْرِهَا، تب تمہارے
کا پیٹ زیادہ بہتر ہے زمین کی پیٹھ سے. کیا مطلب؟ تب تمہارے لیے قبر میں چلے جانا زیادہ بہتر ہے زمین کے اوپر رہنے سے. اذا جاء امورکم الی نسائکم، جب تمہارے کام تمہاری عورتوں کے سپرد ہو جائے، فبطن الارض خیر من ظہرہا، زمین کے اوپر رہنے سے بہتر زمین کے نیچے تمہارا چلا جائے. تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوار سے کر رہا تھا کہ معاشرے کی بنیادی اکائی عورت ہے، اور آج ہم نے اس اکائی کی جو تربیت کرنی تھی وہ تربیت دی نہیں ہے، تو پھر معاشرہ کیسے درست ہوگا؟ پھر کیسے صحیح ہوگا؟ پھر کیسے معاشرے کے اندر اچھائی آئے گی؟ قطعاً نہیں آ سکتی. اور دوسری اکائی معاشرے کی اصلاح کی دوسری اکائی یہ مسجد ہے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارا مرکز ہے، عبادت گاہ ہے. معاشرے کی اصلاح کی دوسری بڑی اکائی یہ مسجد، اور ہم نے مسجد کے تصور کو اتنا محدود کر دیا ہے کہ بس 5 وقت اذان ہونی چاہیے، 5 وقت یہاں جماعت ہو جائے، نماز ہو جائے، اس کے بعد کوئی مسجد آتا ہے آئے، نہیں آتا تو نہ آئے. ہم نے مسجد کو صرف اتنے تصور تک محدود کر، زیادہ سے زیادہ کیا بچے آگے پڑھ کے چلے جائیں. حالانکہ یہ تصور مسجد کا اسلام میں نہیں ہے. یہ نماز پڑھنی، آذان دینی، یہ تو مسجد کا حق ہے ہی، لیکن صرف نماز پڑھنی، صرف آذان دینی، اس کو مسجد کہتے ہیں، یہ غلط ہے. میرے نبی نے جب اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، راستے میں قیام کیا، تو اس قیام کے دوران سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. مسجد قباء کی بنیاد رکھی سب سے پہلے، اپنے گھر سے بھی پہلے، اپنے اس جگہ مدینہ جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچنے سے بھی پہلے رکھی بنیاد کس کی؟ مسجد قباء کی. پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے، کوئی اپنا گھر نہیں ہے، ساتھ میں آنے والے مہاجرین کا بھی کوئی گھر نہیں ہے، خالی جگہ پہ نظر پڑتی ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ جگہ کس کی ہے؟ یہاں میں نے مسجد بنانی ہے، یہ جگہ کس کی ہے؟ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے. وہ بلایا گیا، جگہ کا انتخاب ہوا، جگہ خریدی گئی. میرے نبی نے سب سے پہلے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی. کیوں؟ یہاں اسلامی معاشرہ بننا ہے، اور اسلامی معاشرے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ مسجد سے ہوتی ہے. میرے نبی نے مسجد بنائی، مسجد نبوی بن گئی. اور پھر اب اگلی بات، مسجد نبوی جب بن گئی تو یہ صرف نمازوں تک محدود نہیں تھی کہ یہاں آذان بلال دیتے، حضور نماز پڑھاتے، اور اس کے بعد منتشر ہو کر صحابہ چلے جاتے. میرے نبی نے مسجد نبوی کے ساتھ کمرے تعمیر کروائے. ایک کمرہ بنایا، اس کا نام رکھا بیت المال. کیا نام رکھا؟ بیت المال. مسجد کے ساتھ، مسجد کے دروازے کے باہر بیت المال بنا دیا. صدقات اکٹھے ہوں گے، زکاتیں اکٹھی ہوں گی، یہاں پر جمع ہوں گی، اور جو علاقے کے غریب لوگ ہیں وہ یہاں مسجد سے اٹھا کر لے جائیں گے اپنی ضرورت کی. میرے نبی نے اسی مسجد کے ساتھ ایک دوسرا کمرہ بنوایا اور اس کا نام رکھا صفہ. سب سے پہلی اسلامی یونیورسٹی، سب سے پہلا کالج، سب سے پہلا سکول میرے نبی نے مسجد کے ساتھ. اور پھر مدینے کے اندر ظاہر ایک ریاست بن گئی اسلام کی.
ایک ریاست بن گئی، ایک مملکت بن گئی، اور پھر میرے نبی نے اسی مسجد کو پارلیمنٹ بھی بنایا۔ یہی مسجد اسمبلی ہال ہے، جو قرارداد، جو قانون بننا ہے تو یہاں مسجد نبوی کے ممبر سے میرے نبی اعلان کرتے ہیں، کابینہ صحابہ کی صورت میں سامنے تشریف فرما ہے، یہاں سے قانون بنا، آگے لاگو ہو گیا۔ یہی مسجد میرے نبی نے اس کو سپریم کورٹ بھی بنایا۔ اسلام کی پہلی سپریم کورٹ کون سی ہے؟ مسجد نبوی ہے۔ پہلا پارلیمنٹ کون سا ہے؟ مسجد نبوی ہے۔ یہیں فیصلے ہوتے ہیں لوگوں کے، یہیں پر وفد آتے ہیں، کفار کے جتنے بھی وفد آتے ہیں، مسجد کے ساتھ ان کو ٹھہرانے کے لیے جگہ میرے نبی نے بنائی ہے۔ سفیر آتے ہیں، وہ وہاں پر ٹھہرتے ہیں۔ غرض ہر کام میرے نبی نے مسجد سے شروع کیا، اور مسجد ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ مسجد ہی وہ واحد جگہ ہے جو اصلاح معاشرہ کا بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے، کہ مسجد کی جو صف ہے، جس صف میں نماز پڑھتے ہیں، یہاں سب کے اندر مساوات ہے۔ بادشاہ کھڑا ہے، اس کے پہلو میں اگر مزدور بیٹھا ہے، بادشاہ کی ہمت نہیں کہ وہ سب سے اٹھا کر اسے بیٹھا۔ یہ تربیت ہے اسلامی معاشرے کی۔ معاشرے میں بڑی برائیاں کیوں جنم لیتی ہیں؟ اونچ نیچ ہوتا ہے، طاقت اور ظلم، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جب طاقت حد سے بڑھتی ہے، پھر ظلم کا دروازہ کھلتا ہے، اور ظلم جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پر اصلاح نہیں رہتی۔ میرے نبی نے مسجد سے ابتدا کی، کیونکہ مسجد کی صف کے اندر کھڑا ہونے والا اگر بادشاہ ہے، ساتھ میں کھڑا ایک مزدور ہے، بادشاہ کی ہمت نہیں وہ یہ کہے کہ تو مزدور ہے تو پیچھے ہو، یا سب برابر ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں سے میرے نبی نے ابتدا کی، اس مسجد سے اسلامی معاشرے کی بنیاد۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، مسجدیں آباد نہیں تھی، مسجدوں کے اندر نمازی نہیں ہے، عشاء میں کم ہوتے ہیں، فجر میں کم ہوتے ہیں، فجر میں کم ہوتے ہیں، نمازی نہیں آتے۔ حالانکہ علاقے کے چودھری صاحب کی بیٹھک کبھی ویران نہیں ہوتی، وہاں کوئی نہ کوئی آتا ہی جاتا رہتا ہے۔ تھانہ ہو، چوکی ہو، وہاں پر رش لگا رہتا ہے، مسجد میں کوئی نہیں آتا، ہم یہ شکوہ کرتے ہیں۔ تو یہ شکوہ بے جا ہے، مسجد کو ویران ہم نے خود کیا، مسجد کو بیابان خود کیا ہے۔ یہ تمام امور جو میں نے عرض کیے، اگر ان کا تعلق مساجد کے ساتھ ہو تو مسجد صرف نماز کے اوقات میں نہیں بلکہ 24 گھنٹے آتا، اور یہی مسجد بنانے کا مقصد تھا میرے نبی کا۔ یہ ایک عبادت گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کمیونٹی سینٹر ہے، اور جب مسجد سے ہم نے نکالا نا اپنے معاملات کو، تو ہم تب سے ذلیل ہی ہوتے آ رہے ہیں۔ جب مسجد سے باہر کر دیا، سیاست کو، انتظامی امور کو، باہمی معاملات کو مسجد سے دور کر دیا، تو پھر خرابی ہی پیدا ہوئی۔ وہ ایک شاعر بھی کہتا نا، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست میں اگر دین نہیں ہے تو پیچھے کیا ہے؟ چنگیزیت ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ اور جب تک مسلمانوں کی پارلیمنٹ مسجد تھی، جب تک مسلمانوں کی سپریم کورٹ مسجد تھی، تب حکمران کون آتے تھے؟ ابو بکر جیسے آتے تھے، عمر جیسے آتے تھے، عثمان جیسے آتے تھے، علی جیسے آتے
پھر یزید جیسا ہے. تو یہ مسجد کے ساتھ اسلامی معاشرے کا بنیادی تعلق ہے. یہ بڑی چیزیں تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارے بس میں ہیں ان کو ہم مسجد کے ساتھ. میرے نبی نے نکاح کبھی بھی مسجد سے باہر نہیں کیا کسی کے گھر میں جانا. آپ کم سے کم نکاح کی تقریب مسجد میں کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. سنت بھی یہی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے اعلنوا النکاح وجعلوها فی المساجد. نکاح اعلانیہ کرو اور منعقد کہاں کرو؟ مسجد میں. دو فریقین کے درمیان تلخ کلامی ہے، مسجد میں بٹھاؤ ان کو. جو علاقے کا، جو گاؤں کا بڑا ہے، جو منصب والا ہے، مسجد میں لے آؤ، یہاں بیٹھ کر ان کا فیصلہ کرواؤ. اور بھی یہ جو چھوٹے چھوٹے امور ہیں ان کو مسجد کے ساتھ ہم متعلق کریں گے. یہ باتیں اوپری لگتی ہیں لیکن حقیقت یوں ہی ہے، اجنبی لگتی ہیں، کیونکہ اس پر باطل نے بڑی محنت کی ہے. ہمیں مسجد سے دور کرنے کے لیے باطل نے بڑی محنت کی ہے. اس پر مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو چھوٹا بنا کر پیش کیا. جو بندہ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ویسے بھی آ جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں اس کے یار دوست، یار فلانا مسیدڑ. یہ ایک سازش کے تحت مسلمان کو مسجد سے دور کیا گیا ہے. کیوں؟ اتفاق اور اتحاد کو توڑنا ہے، اسلام کو زندگی سے نکالنا ہے، تبھی تو باطل کے مضمون، مقاصد اور عزائم پورے ہوتے ہیں. اگر مسجد کے ساتھ لوگ جڑے رہیں، اسلامی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں، تو پھر کفر کا کوئی وار نہیں چل سکتا. کوئی بے حیائی، کوئی برائی، کوئی ناانصافی معاشرے میں جنم ہی نہیں لے سکتی، کیونکہ ہر آدمی کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ، اور اس کے دل میں خدا کا خوف موجود ہے. تو واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، معاشرے کی اصلاح انتہائی ضروری ہے. گزشتہ جمعے پر بھی کچھ باتیں کی میں نے، آج کی اس جمعے پر بھی چند معروضات پیش کی. اپنے حصے کا دیا ہر ایک نے جلانا. یہ نہیں ہے کہ جی ہمارا جو لیڈر ہے یا بڑا ہے یا ہمارے حکمران ہے وہ صحیح ہوں گے تو ہم بھی صحیح ہو جائیں گے. قطعاً نہیں. اپنے حصے کا دیا جلا دیں. جب اپنے حصے کا دیا جلے گا تو روشنی ہو جائے گی. یہ اضطراب بھی ختم ہو جائے گا. آج کتنا اضطراب پایا جا رہا ہے. آج اللہ نے ہم پر عذاب کی صورت میں حکمرانوں کو مسلط کیا ہوا ہے. آج پورا پاکستان روڈ پر ہے، سڑکوں پر ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے. ایک واویلا پورے ملک میں مچا ہوا ہے. یہ کیوں ہے؟ بلا شبہ حکمرانوں کی غلط پالیسیاں ہیں، لیکن وہ بعد میں. سب سے پہلے میں آپ ہم سب اپنے ذاتی اعمال پر نہ تھوڑی سی نظر کریں. ہم اپنی ذاتی زندگی میں جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہو، کیا ہم روکتے ہیں ظلم کو، یا خود رکتے ہیں ظلم سے، ناجائز کام سے، شریعت کے خلاف کام سے ہم رکتے؟ کیا ہماری یہ مسجدیں جمعے پر آباد ہے، اسی علاقے کے، اسی محلے کے لوگ ہیں، جمعے پر اتنی صفحے، 5 صفحے، کیا ہماری فجر اور عشاء میں یہ صفحے ہوتی ہیں؟ کیا ہم اللہ کے احکامات کو کما حقہ ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں دین ہے؟ کیا ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کو ہم سے کیا ہے؟ جب ہم اللہ کے باغی بن گئے تو پھر یہ عذاب
ایک